السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کچھ بات کرتے ہیں کچھ طب نبوی سے ثابت طب نبوی میں جو پھلوں کا ذکر ہے، آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی دو ویڈیو میں میں نے ایک ویڈیو میں کچھ غذاؤں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد کی ویڈیو میں نے کچھ طبی دواؤں کا ذکر کیا تھا جس کو دوا کے اعتبار سے استعمال کرنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے کچھ پھل یعنی فروٹ جو طب نبوی سے میں آئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھے، بہت پسند تھے، ان کچھ پھلوں کا ہم تذکرہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انجیر ہے۔ جیسا کہ قرآن کا خود ایک سورہ 3 قرآن کا ایک سورۃ اللہ نازل فرمائی ہے، والتین والزیتون، یہ دو پھل قرآن میں جس کا ذکر ہے، اور یہ جنتی پھل بھی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب بھی تھے، زیادہ پسند بھی تھے۔ تو یہ دونوں پھل والتین والزیتون کی تفسیر میں علماء نے بہت سارے اس کی تفاسیر میں الگ الگ مطالب، الگ الگ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ایک عام تفسیر میں بعض جگہ پر اس کا غذا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ دو پھل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک کوالٹی والا فوڈ رکھتے ہیں، یعنی ایک کوالٹی رکھتے ہیں، جیسا فوڈ کے اندر کوالٹی چاہیے کہ اچھی غذا لیں ہم زندگی کے اندر، تو اس طریقے سے یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہم روزانہ کی اپنی ڈائٹ میں انجیر اور زیتون کا استعمال کریں۔ یہ دونوں بھی جنتی پھل ہے۔ انجیر بہت ہی اچھی غذا ہے، اچھا پھل ہے۔ تو ان پھلوں کو ہم موسم کے اعتبار سے جب یہ میسر ہو، اویلیبل ہو، ہم کو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو انجیر کا بہت ہی ذکر ملتا ہے، تو اس لیے اپنی ڈائٹ کے اندر انجیر کا ہم استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ایک جنتی پھل بھی ہے، خون کی کمی ہے، پیٹ کے بہت سارے امراض ہے، جس کو معدے کے امراض ہوتے ہیں، بواسیر وغیرہ میں یہ بہت ہی مفید ہے۔ طب نبوی میں کوئی روایت بھی آئی ہے کہ بواسیر میں انجیر کا استعمال کرو، جوڑوں کے درد میں انجیر کا استعمال کرو۔ بعض علماء نے محدثین نے اس کو ضعیف حدیث بھی لیا ہے، مگر فضائل کے اعتبار سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انجیر بواسیر میں، جوڑوں کے درد میں، خون کی کمی وغیرہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں زیتون کا پھل ہو یا زیتون کا تیل ہو، پھل تو ہمیشہ مل جاتا ہے جو باہر سے امپورٹ ہو کر ہمارے ملک میں آتا ہے، اکثر یہاں پر جو سرکے میں جو ڈوبا ہوا ہوتا ہے پھل، یہ بھی بڑا اپنے اندر خاصیت رکھتا ہے، یہ بھی ایک کوالٹی فوڈ ہے، یہ بھی غذا ہے، ایک پھل ہے، تو اس کو بھی ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے بہت ساری ہم کو جو جسم کے اندر جو بہت سارے وائٹامنس، منرلس، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ اس سے وافر مقدار میں ہم کو حاصل ہو جائے گی، خاص کر کے فائبر۔ آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑی چیز جو ہمارے جسم کے اندر کمی ہوتی ہے وہ فائبر کی بڑی کمی ہے۔ فائبر کی کمی ہونے کی وجہ سے معدے کے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور معدے کے امراض ہی، معدہ جڑ ہے بیماریوں کا سارا، تو وہیں سے سارے امراض جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے انجیر کا استعمال، اور ساتھ میں زیتون، یہ دوسرا جو میں پھل بیان کر رہا ہوں زیتون کا، اس کا ہم اپنے ساتھ استعمال کریں۔ تیسری چیز طب نبوی میں آئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال کرنے کے لیے، وہ بہی، جس کو عربی میں جو لفظ آیا ہے، حدیث کا جو لفظ ہے، اس کو سفرجل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کوئنس فروٹ کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں سفرجل بہی۔ تو روایت میں یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہی کا استعمال کرو کیونکہ دل کو تقویت دیتا ہے، اس کا دل کمزور ہے، دل کے امراض ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، اور کارڈیو ویسکولر جس کو امراض کہتے ہیں، جو دل کے امراض میں، اور سینے کا بوجھ ہے، جس کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ سینے پر رکھ دیا گیا ہو، سینے کا بوجھ ہے، تو یہ بہت سارے امراض کا علاج طب نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہی کا استعمال کرو۔ اور علامہ ذہبی نے اپنی طب میں یوں نقل کیا ہے، حدیث اس کی جمع کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہی کا استعمال کرو کیونکہ اس میں اللہ نے 40 آدمیوں، 40 مردوں کی اللہ نے طاقت رکھی ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ رب العزت نے یہ پھل نہ کھلایا ہو۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اللہ نے پھل نہ کھلایا ہو، یعنی ہر نبی جتنے گزرے ہیں اللہ رب العزت نے ان سب کو یہ پھل کھلایا ہے۔ تو یہ پھل جب بھی اس کا سیزن آئے، آج کل اس کا سیزن صرف سپٹمبر کے مہینے میں ہوتا ہے، ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پیدا ہوتا ہے، نارتھ سائڈ میں، جنوب میں، تو اس کا شمال میں اس کا کچھ
وہاں پر پیدا ہوتا ہے، مگر سال بھر اگر ہونا چاہیے تو پھر یہ مربے کی شکل میں ملتا ہے بہت سارے، اس کا مربع بنا دیا جاتا ہے، کہ مربع اس کو ہنی میں یا پھر شوگر میں اس کا شیرہ بنا کر اس میں پریزرو کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، بہت ہی طاقتور چیز ہے۔ اور یوں بھی آیا ہے روایت میں کہ اپنی حاملہ خواتین کو یعنی پریگننٹ وومن کو سفرجل بہی کھلایا کرو، کیونکہ اس سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تیسری چیز ہے، اس کو بھی ہم اپنے استعمال میں رکھیں، بڑی طاقتور چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز میں بیان کروں گا وہ ہے انگور، گریپس، عنب جس کو بولتے ہیں، اس کا بھی طب نبوی میں ذکر آیا ہے، بلکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، 5-6 جگہ پر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر کیا ہے۔ جنتی پھل میں سے ایک پھل ہے، یہ بھی بڑا اہم پھل ہے موسم کے اعتبار سے، جب بھی یہ موسم ہے اس کا کثرت سے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے موسم کے پھل جو آتے ہیں اس کے اندر بڑی شفا رکھی ہے، تو اس کا بھی استعمال ہم کو کرنا چاہیے۔ جنت کا پھل ہے، جب یہ میسر ہو جائے، جب یہ آتا ہے، اکثر یہ اپریل میں کے مہینے میں گرما کے موسم میں یہ آتے ہیں، تو اس سے خون کی کمی ہو، پیٹ کے امراض ہو، اور یوں بھی آیا ہے کہ جو انگور یا پھر کشمش کی حالت میں جب اس کو سکھا دیا جاتا ہے جھاڑ پر، کشمش بھی بڑا اچھی چیز ہے دماغ کے لیے، فرمایا دل کے لیے، یہ بھی بڑی طاقتور چیز ہے۔ انگور کا استعمال بھی ہم کو، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، جنت کا پھل ہے، جنت میں بھی جب جائیں گے تو فرمایا کہ اس کے خوشے ہوں گے، تو یہ جنتی پھل ہے۔ اور 5ویں چیز ہے انار، جس کو رومان کہا گیا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ طب نبی میں یوں آیا ہے کہ رومان یعنی انار کو اس کے چھلکے سمیت، اندر کی گودا سمیت استعمال کرو، کیونکہ یہ پیٹ کی صفائی کرتا ہے، پیٹ میں جو غلاظت ہوتی ہے پیٹ کی اچھی طرح صفائی کرتا ہے، اس لیے انار کو کہا گیا کہ اس کے اندر کی گودا سمیت جو سفید جو اندر چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یوں آیا روایت میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یوں فرمایا کہ جب ہم دنیا میں جب انار کھاتے ہیں تو سارے دانے انار کے کھانے چاہیے، کیونکہ یوں آیا ہے صحیح روایت میں کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ضرور ہوتا ہے، اس لیے سارے دانے انار کے کھانے چاہیے۔ یہ دل کی تقویت کے لیے انار بھی بڑا مفید چیز ہے، بدن کی تغذیہ، بدن کو جو تغذیہ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے، خون کی کمی، یہ بہت سارے بیماریوں کا علاج انار میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو یہ چند جنتی پھل ہیں، تو اس کو اگر ہم موسم میں جو ہم کو اویلیبل ہو جائے، میسر ہو جائے، اس کا استعمال، اگر پھلوں کو ہم یہ استعمال کریں، اور یہ پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے مرغوب بھی تھے، پسند بھی تھے۔ اس میں ایک چیز کھجور بھی ہے، مگر میں نے پچھلی جو 5 غذائیں میں نے بیان کی تھی اس میں نے کھجور کو میں نے شامل کیا تھا، پھر بھی بتا دیتا ہوں، کھجور تو ہمیشہ آج کل اللہ کا شکر ہے ہمارے ہندوستان میں کھجور وافر مقدار میں، سعودیہ بہت سارے ملکوں سے وافر مقدار میں سال کے 12 مہینے ہم کو کھجور ملتا ہے۔ یہ تو ہم کو روزانہ اپنے سال کے 12 مہینے ملتا ہے، تو چاہیے کہ ہم کو روزانہ اپنے گھر میں اس کا ہم استعمال ہمیشہ روزانہ کی حالت میں اس کو کریں، ہم ناشتے میں بلکہ ترتیب بنا لیں کہ ہم کو ناشتے میں روزانہ کھجور کا استعمال کرنا ہے، چاہے 3 عدد کیوں نہ ہو۔ لوگ بڑا ڈرتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں کھجور گرم ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ اگر مقدار میں، طاق عدد کی مقدار میں 3-5 کھجور اگر اس طرح روزانہ استعمال کریں گے، بلکہ اپنے بچوں کو استعمال کریں گے، تو آج کل جو آئرن کی کمی کا بڑا مسئلہ ہے عورتوں کے اندر، حاملہ خواتین کے اندر آئرن اور کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، وہ ساری کمی ان غذاؤں سے اور خاص کر کھجور سے پوری ہو سکتی ہے۔ میری بات کا سننے کا شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام